انصار احمد دوحہ قطر سے، کسی نے 50,000 لگا اور ایک نے 1 لاکھ لگائے، تو پروفٹ تو وہ لوگ 50-50 بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، یا جو بھی ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن لاس ہونے کی صورت میں جس کا جتنا کیپٹل لگا ہے اتنا ہی وہ بیئر کرے گا۔ تو ابھی میرا سوال یہ ہے حضور کہ اگر کسی شخص نے کچھ بھی اماؤنٹ نہیں لگایا اور ایک شخص اماؤنٹ لگا رہا ہے، کیپٹل لگا رہا ہے، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس نے کیپٹل نہیں لگائی وہ پورا بزنس مینیج کرے گا، وہ بزنس پورا ہینڈل کرے گا، اور جس نے کیپٹل لگائی ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، لاس ہونے کی صورت میں جس نے انویسٹمنٹ نہیں کیا اس کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے شرکت، جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو یہی ہے کہ یہ بھی پیسہ ملائے گا، دوسرا بھی پیسہ ملائے گا، صحیح، تبھی جا کر شرکت بنے گی۔ صحیح، شرکت میں دونوں کی طرف سے سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح، اور جو یہ سوال کر رہے ہیں یہ ہے مداربت کا۔ ٹھیک ہے، مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ ایک طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخص دیتا ہے اور اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، اور پھر دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، جس کو ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ صحیح، تو اب یہ صورت ہے مداربت کی، صحیح، کہ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے یا ہنر نہیں ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس کے پاس وقت ہے، ہنر ہے، لیکن سرمایہ نہیں ہے۔ صحیح، تو شریعت نے یہ موقع دیا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ وقت والے کو، ہنر والے کو دے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو پروفٹ ہے وہ طے کریں گے، اور جو لاس ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر نفع ہونے کے بعد نقصان ہوا ہے، مداربت میں نفع ہوا پھر اس کے بعد نقصان ہوا، تو سب سے پہلے اس جو ہے وہ نقصان کو پورا کیا جائے گا، اور نقصان کو پورا کرنے کے بعد جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور حقیقی نفع وہی ہے کہ جو نقصان پورا ہونے کے بعد بچے گا، وہ حقیقی نفع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر بالکل ہی مال ضائع ہو گیا، پہلی دفعہ میں پورا مال ضائع ہو گیا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ضائع ہونا اس کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا یا غفلت اور کوتاہی کے بغیر ہوا۔ صحیح، اگر غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یہ مال ضائع ہوا تو پھر اس کے اوپر، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر تاوان ہے کہ اس نے اپنی غفلت اور کوتاہی سے دوسرے کے مال کو ضائع کر دیا، تو وہ تاوان ادا کرے گا۔ اور اگر غفلت اور کوتاہی کے بغیر یہ اس کا مال ضائع ہو گیا تو ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرمایہ والے کا سرمایہ ضائع ہو گیا، لیکن جس شخص نے وقت دیا ہے، محنت کی ہے، تو اس کا وقت اور محنت بھی تو ضائع ہو گئی ہے۔ صحیح بات، تو ضیاع تو دونوں کا ہوا ہے، اس کا کیپٹل سرمایہ ضائع ہوا ہے اور اس کا وقت اور محنت ضائع ہوئی ہے۔ تو چونکہ سرمایہ جس کا ہوتا ہے اسی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ صرف وقت دے رہا ہوتا ہے، تو اگر کچھ بھی نہیں حاصل ہوا تو اس کا وقت بھی بیکار گیا، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ اس نے 1 لاکھ دیا، صحیح، اور ایک شخص پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ صبح یوں سمجھے کہ 8 سے رات 8 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک لگا جو رہا، ہے وہ مارکیٹ میں رہا، پورے 12-15 گھنٹے مارکیٹ میں رہا، تو اس نے مارکیٹ کی جو ہے وہ دھول لی، مٹی لی، اور آنے جانے کی مشقت لی، گھر والوں سے دور رہا، محنت مشقت کی، یہ ساری تکلیفیں اس نے بھی برداشت کی ہیں۔ صحیح، اور اگر یہی شخص جو ہے اگر بہت زیادہ ہنر جانتا ہے، اگر یہی شخص یہی وقت کسی انڈسٹری میں دے دیتا صحیح، تو وہ بھی اتنا ہی حاصل کر لیتا کہ جتنا اس کا سرمایہ ہے۔ صحیح، تو یوں اس کا بھی ضائع ہوا ہے، خواہ مخواہ کسی کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ صحیح، اگر بالفرض دونوں کا سرمایہ ہوتا اور ضائع ہو جاتا، یعنی دونوں کا نقصان ہو جائے، تو پھر تبھی خوشی حاصل ہوگی کہ بھئی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ضائع ہوا تو اس کا بھی ضائع ہوگی، اور اگر میرا ضائع ہو گیا تو اس کا بھی بہت کچھ ضائع ہوا ہے، وقت ضائع ہوا ہے، محنت ضائع ہوئی ہے، بیوی بچوں سے وہ دور رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے اور اس کے لیے بھی خیر فرمائے، اس کے لیے بھی خیر فرمائے۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اس میں بھی شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ قصور تھا، نہیں تھا، ایسے کسی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر دینی چاہیے۔